السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ معزز سامعین و ناظرین، بھائیوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اتوار کے دن آپ کے سامنے ایک مکمل درس کسی حد تک اللہ رب العزت کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کی گئی۔ یہ دوسرا درس ہے جو کشف الشبہات نامی کتاب کے دورے کے توسط سے اور اس کے حوالے سے یہ گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس کتاب کو صحیح انداز میں پڑھنے کی توفیق دے، اور اس کتاب کے اندر جو کچھ کتاب و سنت کی روشنی میں صاحب کتاب نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صاحب کتاب نے جو سب سے پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد فرمایا وہ یہ کہ اللہ تم پر رحم کرے، تم جان لو کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں اسے خاص کر دیا جائے۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے اور کسی کو اس عبادت میں شریک نہ کرنے کا نام توحید ہے، اور اسی کا مطالبہ ہے۔ یہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے، جس کی تعلیم دے کر اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول کو اپنے بندوں کے پاس بھیجا تھا۔ قرآن کی بہتیری آیات اس بات پر واضح دال اور ثبوت ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں اس جملے میں اس بات میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، میں ان کی طرف ہلکی سی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو ہے لفظ عبادت اور دوسرا ہے لفظ توحید۔ لفظ عبادت کو ہم پہلے جانتے چلیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں، اس کا عام معنی اور مفہوم کیا ہے، خاص معنی اور مفہوم کیا ہے، یا یوں کہہ لیں لغت میں اس کو کس چیز کو عبادت کہتے ہیں اور شریعت میں اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ تو پہلے ہم عبادت کا معنی اور مفہوم جانتے چلیں، اس کے بعد توحید کسے کہتے ہیں اس کو بھی سرسری طور پر جانتے چلیں۔ اتنی بات جب ہم جان لیں گے تو میرے بھائیوں اور دوستوں، شرک کی مذمت اور قباحت خود بخود ذہن میں آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ توحید سمجھ میں آ جائے تو شرک سمجھ میں آ جائے گا، شرک سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ توحید بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال پہلے ان دو لفظوں کو ذرا قدر تفصیل سے جان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کتاب میں ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگلے درس سے انشاءاللہ یا اس کے بعد کے درس سے آپ کے سامنے جو شبہات ہوں گے، ان شبہات کا ازالہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اس کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عبادت کسے کہتے ہیں ذرا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، عبادت کہتے ہیں تذلل کو، ذلت اپنانے کو، عاجزی، انکساری اور تواضع کو۔ ایک انسان عاجزی، انکساری، تواضع اپنائے تو اس کو لغت میں کہتے ہیں عبادت، یعنی اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنی عاجزی کا اظہار اور انکساری کا اظہار کرنا، اس کو کہتے ہیں لغت میں عبادت۔ اب اسی کو اگر تھوڑا سا دینی معنی پہنا دیں، شرعی لبادہ پہنا دیں، تو عام معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی
کے لیے اللہ رب العزت کی محبت میں اور اس کی تعظیم کی خاطر، اللہ رب العزت کی محبت میں اور اس کی تعظیم کی خاطر ایک انسان اپنے آپ کی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائے اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائے، شرعی نقطۂ نگاہ کے ساتھ، یعنی شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام منہیات سے رکنا، تمام اوامر کو بجا لانے میں عاجزی اور انکساری کا اظہار اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر اور اس کی تعظیم کو بنیاد بنا کر کے، یہ ہوا شرعی لبادے میں عام مفہوم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی پیدائش ان کی صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنی عبادت و بندگی اور ریاضت و پوجا و پرستش کے لیے کیا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس کا جو آپ نے مفہوم سمجھا عام، اب ذرا اس کا خاص مفہوم سمجھنے کے لیے میں آپ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عبادت کے معنی میں بلکہ اس کی تعریف کرتے ہوئے جو انہوں نے فرمایا ہے، علماء نے اس تعریف کو سراہا ہے، اور عبادت کا معنی اور مفہوم بتایا جائے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو کوڑ نہ کیا جائے، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے معنی العبادہ ہی اسم جامع، یہ ایک ایسا جامع اسم ہے۔ عبادت ایک جامع اسم ہے۔ کس چیز کا جامع ہے؟ لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنہ والظاہرہ۔ دیکھیں، ایک انسان جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے وہ اقوال ہوتے ہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ اعمال ہوتے ہیں۔ جو کچھ کہتا اور کرتا ہے تو کچھ کبھی وہ ظاہری ہوتے ہیں اور کبھی باطنی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک انسان دل میں جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے وہ اقوال باطنی ہیں۔ ابھی جو یہ میں منہ سے بول رہا ہوں یہ اقوال ظاہری ہیں۔ ابھی جو کچھ میں نماز پڑھی یہ اعمال ظاہریہ ہیں۔ ایک انسان کچھ باطنی عمل بھی کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، ایک انسان روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو روزہ رکھ رہا ہے یہ عمل ہے، لیکن روزہ رکھنے میں کچھ ظاہر ہے اور کچھ باطن ہے۔ تو ظاہری اعمال ہوں، باطنی اعمال ہوں، ظاہری اقوال ہوں، باطنی اقوال ہوں، یہ ظاہری اقوال اور باطنی اقوال اور اعمال جو اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہوں، ان تمام پر عبادت کا اسم پھٹ آتا ہے۔ اب گویا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ قول، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر، اس کی محبت کی بنیاد پر کیا اور کہا جائے، اسے عبادت کہتے ہیں، جو نہایت ہی جامع لفظ ہے۔ اب ذرا اس کی مثال سمجھیں۔ وہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کل خوف والخشیہ والتوکل، جیسے خوف، ڈر جو ہوتا ہے یہ اندر کی چیز ہے، یہ باطنی چیز ہے۔ اسی طرح سے خشیت، خوف و خشیت اور توکل، اعتماد و بھروسہ، اس کا بھی تعلق باطن سے ہے۔ والصلاۃ والزکاۃ والصیام وغیر ذالک من شرائع الاسلام، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جو حج وغیرہ ہیں، یہ اس کے علاوہ دیگر جو اسلامی شرائع ہیں، ان تمام کے تمام میں کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں۔ ان تمام اقوال ظاہرہ اور باطنہ، اعمال ظاہرہ اور باطنہ، جو رب کی رضا اور اس کی محبت کی بنیاد پر کیا جائے،
دیکھیں رضا اور محبت ضروری ہے. ایک انسان نماز پڑھے زکوٰۃ دے دے لیکن رب کی رضا کی خاطر نہ ہو، اس کی محبت کی بنیاد پر نہ ہو، تو یہ عبادت نہیں کہلائے گا. عبادت کے لیے ضروری ہے لکل اسم لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، اللہ کی محبت کے لیے، اس کی رضا کی خاطر جو کچھ بھی کیا جائے، جو کچھ بھی کہا جائے، ظاہری ہو یا باطنی. میرے بھائی دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے عبادت کا خاص مفہوم اور معنی سمجھ لیا ہوگا. میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک بات اور یاد رکھیں اسی حوالے سے کہ عبادت کبھی کبھی دیکھیں انسان جتنی چیزیں ہیں تو عبادت کونی ہوتی ہے اور عبادت شرعی ہوتی ہے، ایسا بھی آپ سمجھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، انسان اور انسان کے علاوہ جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، اور انسانوں کو جن جن چیزوں کا مکلف کیا ہے یا جو جو چیزیں نعمتوں کے طور پر دی ہیں، ان تمام کے تمام چیزوں کو، ان تمام کے تمام چیزوں میں آپ دیکھیں عاجزی، تواضع، خاکساری پائی جاتی ہے. تمام چیزوں میں خاکساری پائی جاتی ہے. یہ شرعی نہیں ہے، یہ کونی ہے، یہ ہوتی ہے، یہ ہو کے رہے گی. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کو اللہ رب العزت نے لنگڑا اور لولا پیدا کیا. اب لنگڑا اور لولا اللہ ہم سب کو صحت تندرستی دے اور ظاہری خوبی سے بھی نوازے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ لنگڑا اور لولا ہونا، کالا کا ہونا، غریب کا ہونا یا اور کوئی چیز کا ہونا، یہ جو ہونا ہے یہ انسان نہیں چاہتا، یہ اس کی چاہت، اس کی منشا، اس کی آرزو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ مانتا ہے، پھر بھی وہ اس چیز پر راضی ہوتا ہے. تو یہ جو راضی ہو رہا ہے، جو عاجزی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ عبادت ہے، مگر عبادت شرعیہ نہیں، عبادت کونیہ ہے. عبادت شرعیہ میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت شرعیہ میں انسان اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے محبت کے ساتھ، اس کی رضا کے ساتھ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے ان تمام کاموں کو کرتا ہے جو شریعت کے دائرے میں ہوتے ہیں، شریعت کے دائرے میں ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں، اور یہ جو عبادتیں کونیہ ہیں اس میں سب شامل ہیں، مسلمان ہوں، غیر مسلمان ہوں، سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ سب مجبور ہیں اور سب اس چیز کو مانتے ہیں. چاہت نہیں ہوتی ہے لیکن مانتے ضرور ہیں، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ ضرور کرتے ہیں. لیکن جو شرعیہ جو عبادت ہے، عبادت جو شرعیہ ہے، وہ صرف خاص طور پر مومن کرتے ہیں. اور مومنوں میں خاص الخاص جو انبیاء و رسول ہیں وہ کرتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے، اب یہ قرآن کی آیت کریمہ پڑھیں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. دیکھیں یہاں جو عبدا ہے اور من فی السماوات والارض، سب کے سب آگے اس میں، یہ سب کے سب اللہ رب العزت نے جو کچھ پیدا کیا ہے، جیسے پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو من وعن جو مانتے ہیں، وہ جو عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ اور قبول کر لیتے ہیں. یہاں عاجزی، انکساری، تذلل تو ہے لیکن ان کی چاہت نہیں ہے، مگر وہ کیا کریں، چونکہ ہے تو ہے، ماننا پڑتا ہے، مجبوری ہے تو مانتے ہیں لوگ. البتہ جو عبادت کی شکل میں ہوتی ہے، جو شرعی ہوتی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے بندے ہیں، خاص طور پر جو انبیاء اور رسول ہیں، اللہ نے کیا فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کرتے تھے، ہر تمام انبیاء اور رسول بندگی کرتے تھے، اور بندگی کرنے میں انبیاء اور رسول تمام مسلمانوں سے اعلیٰ اور افضل تھے اور فائق تھے. تو خاص اور خاص ان کا کیا گیا ہے. اسی سے میرے بھائی دوستوں ایک بات اور جان لیں کہ جو لوگ خشوع اور خضوع کرتے ہیں کونی طور پر، یعنی اللہ رب العزت نے اب وہ کالا بنا دیا ہے یا لولا لنگڑا بنا دیا ہے یا قسمت میں کچھ کھوٹ ہے، یعنی غریبی اور فقر و فاقہ اور دیگر چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو اگر کوئی آدمی مان لیتا ہے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا، اس پر ثواب نہیں ہے. ثواب تو اس پر ہے کہ کیونکہ یہاں انسان کے بس میں نہیں تھا، وہ تو ہو گیا تو ہونا تھا اور ویسے ہی رہے گا.
لیکن جب وہ شرعی طور پر ہو تب ثواب ملتا ہے. اور شرعی طور پر کیا ہوتا ہے؟ بندے کا اس میں اختیار شامل ہوتا ہے. جیسے اب اگر میری ناک اگر ٹیڑھی ہوتی تو میں اس کو سیدھا نہیں کر سکتا تھا، تو مجھے ہر حال میں اس کو ماننا تھا. تو حالانکہ میں چاہتا نہیں کہ میری ناک ٹیڑھی ہو، تو ناک کا ٹیڑھا ہونا یہ میری چاہت نہیں ہے، لیکن اگر ٹیڑھی ہوتی تو مجھے ماننا تھا. تو اس پر کون سا ثواب؟ ثواب یہ ہے کہ ایک انسان مکلف ہے اور اس میں آدمی کو اختیار ہے، اختیار کے باوجود اس اچھے عمل کو اپنانا، پھر ثواب ملتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان اگر مریض ہو اور فقر و فاقہ سے محتاج ہو، فقر و فاقہ سے دوچار ہو، یا اسی طرح سے کوئی محبوب چیز اسے نہ ملی ہو یا ملی ہوئی ہو تو بعد میں اللہ نے چھین لیا ہو، تو اسی طرح سے یہ سب ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان چاہتا نہیں، لیکن وہ مجبور ہے اس چیزوں کو ماننے پر. ٹھیک ہے، اس کی کراہت بھی کرتا ہے، اس سے کراہت بھی کرتا ہے. اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے تو اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن جب مانتا، مجبوری ہے اس کی، ماننا اس کی مجبوری ہے، تو یہ کونی عبادت ہے، یہ ثواب اس پر نہیں ملے گا. البتہ اگر عبادت شرعی ہو تو وہاں چونکہ انسان اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اور محبت کی بنیاد پر کرتا ہے تو وہاں ثواب ملتا ہے. اب وہاں ظاہر سی بات ہے، دو بات یاد رکھیں. عبادت کی قبولیت کے لیے دو اہم بنیادی شرط ہیں. ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر نہیں پائی گئی تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی، کار ثواب نہیں ہوگی. اور وہ چیز آپ کے کلمہ شہادتین میں مضمر ہے. یعنی ایک تو ہے اخلاص، یعنی اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی کی خاطر اخلاص کے ساتھ، یعنی توحید کے تقاضے کے ساتھ کیا جائے، پہلی شرط، بنیادی شرط. دوسری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا مکمل لحاظ کے ساتھ. تو یہ تھا نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عبادت کا معنی اور مفہوم. مجھے امید ہے اس بات کی کہ آپ کو ضرور یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی. میرے بھائی دوستو، صاحب کتاب نے کیا کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے اور کسی کو اس عبادت میں شریک نہ کرنے کا نام توحید ہے. آپ نے عبادت سمجھ لیا، اب سرسری طور پر آپ توحید بھی سمجھتے چلیں تاکہ بات سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہو. دیکھیں، یہ بنیادی چیزیں یہ جو بتائی جا رہی ہیں، آگے چل کر کے اس کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا ہوں گی. تو یہ بنیادی چیزیں گویا کہ یہ بنیاد ہے. اس کے بعد پوری کتاب یہ باقی عمارتیں ہیں اور پھر چھت اور پھر یہ اس کی سجاوٹ اور رنگینی ہے. تو اب سرسری طور پر آپ جانتے چلیں کیا چیز توحید. دیکھیں، توحید جو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید، کلمہ طیبہ ہے، اس میں توحید کی تینوں قسمیں شامل ہیں. توحید کی تینوں قسمیں اس میں شامل ہیں. تینوں کی تینوں قسمیں اسی میں ملتی ہیں. ایک بات یاد رہے، کبھی اس میں کچھ چیزیں ظاہر دکھتی ہیں اور کچھ چیزیں التزامی ہیں، یعنی اس سے نقطہ نکلتا ہے اور اسی سے علماء نے توحید کی تین قسمیں کی ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں، میں آپ کو ذرا اس کو سمجھاتا چلوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید کی جو تین قسمیں ہوتی ہیں، اور توحید کہتے کسے ہیں؟ توحید کہتے ہیں لغت میں کسی چیز کو ایک جاننا، ایک ماننا. وحد یوحد توحیدن سے توحید ہے کسی چیز کو، کسی شے کو، کسی شخصیت کو، کسی چیز کو ایک جاننا، ایک ماننا. اب جب اس کو شریعت کی نگاہ میں جب آپ پڑھیں گے تو جو اصطلاحی جو انداز میں جب توحید کہیں گے تو اللہ رب العزت کو اس کی عبادات میں، اس کے کمالات میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی ربوبیت میں، ان تمام چیزوں میں تنہا ایک ماننا، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ ہے مجموعی طور پر توحید کی تعریف. اب جب اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے توحید الوہیت جو سب سے اہم ہے، اور دوسری ہے ربوبیت، اور تیسری ہے توحید الاسماء والصفات. میں نے کہا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس میں یہ تینوں قسمیں توحید کی پائی جاتی ہیں.
ایک تو بالکل واضح طور پر پائی جاتی ہیں اور کچھ التزامی طور پر پائی جاتی ہیں. اور دیکھیں جب ایک انسان کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے، اس کا مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً عبادت کے لائق حقیقی معنوں میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں ذرا سمجھیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اور آپ نے کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو کفار مکہ مشرکین مکہ نے فوری طور پر یہ سمجھا کہ اس کلمے کا مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنے ہاتھوں سے اور اپنے مزعومہ اپنے خیال کے مطابق یا اپنے عقیدے کے مطابق ہم نے جتنے معبودان بنا رکھے ہیں، لات کی شکل میں، منات کی شکل میں، عزا کی شکل میں اور دیگر تمام معبودان باطلہ کی شکل میں جو ہم نے مان رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، ان تمام کا انکار لازم آئے گا. فوری طور پر ان کے ذہن میں یہ بات آئی. اسی لیے آپ پڑھیں گے سورہ صاد میں تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بڑی عجیب اور انوکھی اور انہونی بات ہے کہ اس نے تمام معبودان کو چھوڑ کر اس نے صرف ایک معبود کی بات کی ہے، سارے معبودوں کو صرف ایک ہی بنا دیا ہے، سب کا انکار کر دیا ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو، جب انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھتا ہے تو سمجھنے کے بعد جیسے ہی پڑھتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اب عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو یہ توحید الوہیت اس سے نکل کر کے آتی ہے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ایک انسان عبادت کسی کے لیے خاص کر دیتا ہے، کسی کو خاص مان لیتا ہے، تو پھر وہیں سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ حقیقت میں وہی وہ ذات ہوگی جو تمام چیزوں کا بنانے والا ہوگا، تمام چیزوں کا مربی ہوگا، تمام چیزوں کا انتظام و انسلام کرنے والا ہوگا. وہیں سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو یہ توحید کی دوسری قسم توحید ربوبیت کھل کر کے سامنے آتی ہے. اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے اسماء اور صفات بھی، کہ جب کوئی ذات ہوگی جو لائق عبادت ہوگی، تو جو لائق عبادت ہوگی ظاہر سی بات ہے اس کے انڈر میں بہت ساری چیزیں اسی کے انڈر میں ہوں گی، وہی تمام چیزوں کا خالق و مالک اور مدبر و منتظم ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ اچھے نام ہوں گے، اس کے کچھ اچھے صفات ہوں گے. پھر ان اسماء اور صفات کے جو تقاضے ہوں گے، جو اس کے اندر معنویت پائی جائے گی، وہ سب بھی اسی سے نکلتی ہے. تو اسی سے توحید الاسماء و صفات بھی کھل کر کے سامنے گویا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر توحید کی تینوں قسمیں ظاہری اور باطنی طور پر پائی جاتی ہیں. اب آئیے سرسری طور پر ہم جانتے چلیں کہ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں. پہلی قسم آپ جانیں توحید ربوبیت. توحید ربوبیت آپ جانتے چلیں کہ علماء کہتے ہیں کہ ہوا افراد اللہ تعالی بالخلق والملک والتدبیر. تین چیزوں میں اللہ رب العزت کو اکیلا ماننا، تنہا ماننا، کہ یہ تین صفات ایسی صفات ہیں، ان تین صفات میں کوئی اور اللہ کے ساتھ شریک و ساجی کسی کی شرکت نہیں ہے. وہ افراد اللہ تعالی بالخلق والملک والتدبیر. یہ تین چیز. اب تین چیزوں کا سمجھیں. ایک تو ہے خلق، یعنی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. اور اس کے اس پیدا کرنے میں اور پیدا کرنے سے پہلے یا پیدا کرنے کے وقت یا پیدا کرنے کے بعد اس کا انتظام و انسلام کرنا، اس کو سیٹ کرنا، اس کو قائم رکھنا، اس کو بحال رکھنا، اور پھر جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس چیز پر کھرا اترنا، ان تمام چیزوں کا انتظام و انسلام مینجمنٹ، ان تمام کے تمام چیزوں میں وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے. اس کی تفصیل بعد میں کروں گا انشاءاللہ میں. دوسری بات یہ ہے والملک، جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کا وہ مالک بھی ہے، خالق بھی وہ ہے. الخلق والملک، اور ان تمام چیزوں کا وہ مالک ہے. والتدبیر،
اور ان تمام جتنی مخلوقات ہیں ان کا مالک ہے، اور جن جن چیزوں کا وہ مالک ہے ان تمام چیزوں کی تدبیر، انتظام و انصرام میں بھی وہ تنہا اور اکیلا ہے۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ رب العزت تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام چیزوں کا مالک ہے، اور تمام چیزوں کا مدبر و منتظم اور منصرم ہے۔ ان تمام چیزوں میں کسی نے بھی کوئی اس کی ہیلپ نہ کی ہے، نہ کسی کی مجال ہے، نہ کسی کی اس میں شرکت برداشت کی جا سکتی ہے۔ وہ بالکل تنہا یکتا ہے، منفرد ہے۔ اور آپ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اکیلا ہے وہ، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی چندہ ضرورت نہیں۔ وہ فرشتے ہوں، فرشتوں کے سردار ہوں، انبیاء و رسول ہوں، انبیاء و رسول میں سے اولو العزم ہوں، اولو العزم میں سے بھی جو خاص الخاص نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، دیگر اولیاء، اتقیاء، اصفیاء اور دیگر بزرگان دین اور صالحین ہوں، ان میں سے کسی کی نہ اس کو ضرورت تھی، نہ ان میں سے کسی کی یہ مجال ہے کہ اس کا کچھ ہیلپ کر سکیں، شراکت سرے سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توحید ربوبیت، یہاں دو چیز اور جان لیں۔ آپ نے اور ہم نے دیکھا ہی نہیں بلکہ ہم اور آپ میں سے بہت ساری چیزیں ہم پیدا کرتے ہیں، مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے ہم مالک ہیں۔ یہ کوئی موبائل ہے، یہ اس موبائل کے آپ مالک ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، اس گاڑی کے آپ مالک ہیں۔ آپ کے پاس زمین ہے، اس زمین کے آپ مالک ہیں۔ آپ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، کچھ لوگ کپڑے بناتے ہیں، کچھ لوگ موبائل بناتے ہیں، کچھ لوگ تصویر کشی کرتے ہیں، کچھ لوگ دنیا بھر کی چیزیں۔ تو اب جو چیزیں لوگوں نے بنائی ہیں، تو ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ ہم نے قلم بنایا، ہم نے کتاب بنایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو اللہ رب العزت کہاں خالق و مالک ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو، اور جو ملکیت ہے، اب یہاں یہ دو چیزیں سمجھیں نہایت ہی اختصار سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی چیزیں انسانوں نے پیدا کی ہیں، جتنی چیزیں انسانوں نے پیدا کی ہیں، ان تمام چیزوں میں آپ ایک بات یاد رکھیں۔ پہلی بات کہ انسان جس طرح سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اس طرح سے انسان پیدا کرنے کی طاقت و قوت نہیں پاتا۔ اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا ہے اس چیز کا سرے سے وجود تھا ہی نہیں، معدوم شے، جو چیز تھی ہی نہیں اللہ نے وہ پیدا کیا ہے۔ اور انسان نے وہ چیز پیدا کی ہے، بنایا ہے، جس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سرا ملتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی کوئی چیز ملتی ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے، اس چیز کو استعمال کر کے پھر کوئی ایک نئی چیز بناتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز میں کنورٹ کر دیتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کر دیتا ہے، اپنے دماغ کو لگاتا ہے۔ اس دماغ کا خالق اللہ رب العزت۔ جس چیز کو ساتھ رکھ کر کے آپ نے دوسری چیز کی تخلیق کی ہے، ان دونوں چیزوں کا دراصل خالق اللہ رب العزت ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان یا مخلوقات میں سے جو بھی ہوں، انہوں نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی مخلوقات کے سہارے سے اور ان اسباب کو اپنا کر پیدا کیا ہے۔ تو دراصل خالق اللہ رب العزت ہی ہے، اور اس کے خالق ہونے میں بالکل تنہا ہے، اکیلا ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا اور کوئی شریک ہے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ملکیت کی بات ہے کہ میرے پاس اب یہ کپڑا میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، حالانکہ جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، ان تمام چیزوں کا وہ مالک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کا میں مالک ہوں، موبائل میرا ہے، گھر میرا ہے، دکان میری ہے، مکان میرا ہے، زمین میری ہے، میں نے خریدی ہے۔ تو جو یہ ملکیت ہے، یہ ملکیت دراصل حقیقی نہیں ہے، اور اس ملکیت میں آپ کو تام حاصل نہیں ہے، مکمل طور پر آپ کو ملکیت حاصل نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا اپنے گھر میں آپ کچھ تصرف کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو آپ توڑیں، پھوڑیں، گھٹائیں، بڑھائیں، اونچا کریں، نیچا کریں،
लेकिन दूसरे के घर में आप जाकर के इंटरफेयर नहीं कर सकते, दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इसी तरह से आपके पास जिस चीज़ की मिल्कियत है उस चीज़ की मिल्कियत वक्ती है, आज है, हो सकता हो अभी कुछ देर के बाद ना हो सकता हो आज मुकम्मल है, हो सकता हो अगले महीने में ना हो। तो कहने की बात यह है कि इंसानों के पास जितनी चीज़ें उनकी मिल्कियत में हैं ये एक तो मुकम्मल नहीं हैं, दूसरे हमेशगी के साथ नहीं हैं, वो अधूरी हैं और वक्ती हैं। और दरअसल उसका हकीकी मानों में मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। मेरे भाइयों और दोस्तों, तौहीद रुबूबियत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। आप सूरे मुल्क की पहली आयत करीमा पढ़ें, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहा करें, बड़ी फजीलत है उसकी। तो अल्लाह ने कहा फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है। अल मुल्क, जितनी चीज़ें हैं सब कुछ अल्लाह के हैं, ठीक है। तो वह हुआ अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर, छोटी बड़ी ज़ाहिरी बातिनी जिस भी शक्ल में हो हर चीज़ पर वो कादिर है। कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, ऐ नबी आप ज़रा इनसे कहें कौन है वो शख्स जिसके हाथ में तमाम चीज़ों की बादशाहत है, मिल्कियत है। जाहिर सी बात है अल्लाह के अलावा ये किसी और का खासा नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं कह रहा था कि तौहीद रुबूबियत में पहली चीज़ खल्क है, यानी हर चीज़ का खालिक वो है, और दूसरी चीज़ अल मुल्क है, तमाम चीज़ों का वो मालिक भी है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, तीसरी इसमें चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही तमाम चीज़ों की तदबीर करता है, तमाम चीज़ें। ये देखें सूरज और चाँद, इनका अपने मकर पर रहना और अपने वक्त पर उसका अपना अपना काम करना, और उसको जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिट किया है तब से फिर एक वक्त आएगा वो अपना काम करना छोड़ देंगे, वगैरह वगैरह। इस ज़मीन का साकिन रहना और नहायत ही क्या नाम है, उसमें उथल पथल नहीं है, और जब अल्लाह चाहता तो उसमें उथल पथल भी कर देता, ज़लज़ला आता, कभी तूफ़ान आता, कभी आंधी आती, कभी कुछ। तो इन तमाम चीज़ों की तदबीर करना ये सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खासा है, इसमें भी उसका कोई शरीक और साझी नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो तीसरी चीज़ ये है कि तदबीर करना भी सिर्फ अल्लाह का खासा। अल्लाह फरमाता है अला लहुल खल्क़ वल अम्र, खबरदार क्या उसके मखलूक़ात में और उसके मामले में कोई और भी है? अला लहुल खल्क़ वल अम्र, मेरे बात दोस्तों नहीं है, खबरदार, यानी तब मुतवज्जे हो जाएं, उसी के लिए सारी मखलूक़ात हैं और तमाम किस्म के जो तदबीरी उमूर हैं वही सर अंजाम देता है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, सारे जहान का जो रब है वही अल्लाह है और बाबरकत है। तो कहने की बात ये है कि ये तीन चीज़ें तौहीद रुबूबियत में आती हैं, और जब तौहीद रुबूबियत का तज़किरा साहिब किताब कुछ देर के बाद तज़किरा करेंगे, वो इंशाअल्लाह गुफ्तगू आएगी तो उसको मैं वहीं बयान कर दूँगा। अब मैं यहाँ इसको छोड़ करके दूसरे नुक्ते पर आता हूँ। तौहीद की दूसरी किस्म है तौहीदुल उलूहिया, और इसी को कहते हैं तौहीदुल इबादा, और यही असल है। इसी असल को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया और रसूल को भेजा, तमाम किताबें भेजी। तमाम किताबों का बुनियादी नुक्ता तौहीदुल उलूहिया को बताना और समझाना था। तमाम अंबिया और रसूल ने अपनी ज़िंदगियां खपा दी इसी नुक्ते को समझाते हुए, और इसी नुक्ते को अपनी कौम तक और अपनी उम्मत को समझाने में, बताने में। जो कुछ भी उनको झेलना पड़ा उन तमाम चीज़ों को खंदा पेशानी के साथ झेल कर इस नुक्ते को समझाने की पूरी कोशिश की और अपनी हद तक कामयाब रहे। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो इस चीज़ में क्या होता है कि असल चीज़ ये है, इसकी तारीफ में आप यूँ कह लें कि वह इफ़रादुल्लाह सुब्हानहु व तआला बिल इबादा, कि अल्लाह इबादत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अकेले जानना और मानना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एकता है, तन्हा है। इबादत में किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। मेरे भाई दोस्तों, इबादत का माना और मफहूम आपने समझ लिया है। इबादत की कुछ किस्में हैं, वो बताऊंगा मैं बाद में। उन्हीं किस्मों में से आप जान लें, सबसे तौर पर दुआ करना ये इबादत है।
نظر و نیاز عبادت ہے، ڈر خوف عبادت ہے، محبت تعظیم عبادت ہے، توکل اعتماد و بھروسہ عبادت ہے، استغاثہ استعانہ عبادت ہے۔ تو یہ سب عبادات ہیں۔ ان تمام چیزوں میں یعنی جن جن چیزوں پر عبادت کا لیبل لگ جائے ان تمام کاموں کو، ان تمام چیزوں کو خاص کرنا اللہ رب العزت کے لیے، اسی کا نام توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ ہے، جو اصل نقطہ ہے تمام آسمانی کتابوں کے نزول کا، تمام انبیاء و رسول کے بھیجے جانے کا۔ میرے بھائی دوستو، یہی وہ نقطہ تھا جس نقطے کو جن لوگوں نے نہیں مانا، ان لوگوں سے وقت کے انبیاء نے اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جہاد اور قتال کیا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے، جب انسان نہیں مانتا تو پھر ان کے خون، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو پھر اب وہ محفوظ نہیں رہ جاتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس نقطے میں کمی ذرہ برابر بھی ہوئی اور توحید ربوبیت میں وہ کھڑا بھی ہو اور آگے آنے والی توحید الاسماء والصفات میں بھی کھڑا ہو، توحید الاسماء والصفات میں کھڑا ہو، توحید الربوبیہ میں کھڑا ہو، اور توحید الالوہیہ میں ذرا برابر بھی خلل اگر ہوا، ذرا بھی نقص کمی پائی گئی، تو پھر ایسا شخص دائرہ اسلام سے نکل جاتا اور خارج ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کسی بھی شخص کو اللہ رب العزت کی عبادت میں شریک اور ساجی نہیں ٹھہرایا جا سکتا، چاہے وہ مقرب فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء و رسول کی شکل میں ہوں، چاہے وہ اولیاء اور صالحین کی شکل میں ہوں، یا دیگر بڑے بڑے بزرگان دین کی شکل میں ہوں، کسی کو بھی ذرہ برابر اللہ کی عبادت میں شریک اور ساجی ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ میرے بھائی دوستو، یہ دوسری چیز تھی، اب میں تھوڑا شار کر رہا ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے اسماء اور صفات، یعنی اللہ رب العزت کے کچھ نام ہیں، کچھ صفات ہیں، کتنے ہیں ہم نہیں جانتے۔ کچھ کا تذکرہ قرآن میں ہے، کچھ کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مصطفیٰ میں کیا ہے، اور قرآن اور احادیث نے بہت سارے اسماء اور صفات کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، تو ہم اس کو یوں ہی مانتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کو اکیلے جاننا، ان تمام اسماء اور صفات میں، اس کے معانی اور مفاہیم اور تقاضوں میں، جن اسماء اور صفات کو اللہ رب العزت نے اپنا نام دیا ہے، اپنے لیے خاص کیا ہے، اور جن صفات کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کو بتلایا ہے، ان تمام چیزوں اور ان تمام اسماء یعنی نام اور ان تمام صفات، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص کرنا، یعنی اس کو اکیلے ماننا کہ ان اسماء اور اس صفات کی جو خوبیاں ہیں، جو معانی اور مفاہیم ہیں، جو تقاضے ہیں، اس میں وہ اکیلا تنہا ہے، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے۔ یعنی نہ اس کے معنی کو توڑا مڑوڑا جائے، نہ اس کے معانی کا انکار کیا جائے، نہ اس کے معانی کی کوئی کیفیت بیان کیا جائے، نہ اس کے معانی کی مثال پیش کی جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے جو کچھ اللہ رب العزت نے اپنا نام رکھا ہے یا اپنی صفات رکھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت کے پاس اللہ سمیع ہے اور بصیر ہے، یعنی دیکھنے والا ہے اور سمع کان والا ہے، سننے والا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، دیکھنا اور سننا۔ اب دیکھنا اور سننا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مصطفیٰ میں بھی اللہ کی صفت قرار دیا ہے، قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ان صفات کی نہ تحریف کرنا ہے، یعنی انکار بھی نہیں کر سکتے، نہیں کیسے دیکھتا ہے وہ، یا اس کی تعطیل بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس کو کوئی اور اس کی تحریف یعنی معنی بدل بھی نہیں سکتے، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس کی تکییف یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیکھتا ہے جیسے انسان دیکھتا ہے، اس کی تمثیل بھی نہیں بیان کر سکتے۔ تو تکییف اور تمثیل اور تحریف اور تعطیل،
ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے جو اسما اللہ رب العزت کے ثابت ہیں، چاہے قرآن میں چاہے احادیث مصطفیٰ میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ان تمام چیزوں کا ہو بہو من وعن، انہی معانی، انہی مفاہیم، انہی تقاضوں کے ساتھ اسے ماننا، یہی علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ اسماء اور صفات یہ تین قسمیں آپ کے سامنے نہایت ہی اختصار سے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو جو کہی گئی ہیں ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اور اپنے عقیدے کی اہمیت اور پھر اس کے تقاضے پر کو بھی سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ یہاں تک تو یہ بات تھی۔ اب آئیے میں تھوڑا سا کتاب کا کچھ حصہ پڑھ دوں۔ تو انہوں نے آگے لکھا ہے، جو پہلا مطلب تھا وہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرنے کا نام توحید ہے۔ یہی تمام انبیاء کا دین رہا، جس کی تعلیم دے کر اللہ رب العزت نے انبیاء کو اپنے بندوں کے پاس بھیجا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، نبی اور رسول میں فرق ہے، اس میں علماء نے لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا کیونکہ بات آگے نکل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے رسول آپ یاد رکھیں، ایک نقطہ آپ لے کے جائیں، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اب اس کو یاد رکھنا ہو تو کیسے یاد رکھیں گے؟ وہ کشتی والے جنہوں نے کشتی بنائی تھی، تو کشتی والے نبی حضرت نوح یہ سب سے پہلے رسول ہیں۔ ان کی قوم نے دیکھیں، ان کی قوم میں پانچ بڑے بزرگان دین تھے، اولیاء اور صالحین تھے ان قوم کے، حضرت نوح کی۔ کہتے ہیں ان کی قوم نے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ سورہ آپ نوح پڑھیں گے 29واں پارہ میں، سورہ جن سے پہلے، سورہ معارج کے بعد، تو وہاں آپ آخری صفحے میں جب پڑھیں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل ملے گی، اور پھر اس کی تفسیر آپ پڑھیے گا صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں، تو آپ کو کچھ اور ہی مزہ آئے گا۔ لیکن میں اشارہ کرتا چلوں تو سب سے پہلے رسول حضرت نوح ہیں، جن کی قوم نے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، ان پانچ جو ان کے زمانے کے، ان کی قوم کے صالحین لوگ تھے، تو ان کی قوم نے ان کی محبت اور تعظیم میں غلو کرتے ہوئے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور آپ جب بخاری وغیرہ کی یہ جو سورہ نوح کی جو آیت کریمہ ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، آپ جب اس کی تفسیر میں جائیں گے بخاری وغیرہ کے اندر، تو آپ کو ملے گا کہ یہ حضرت نوح کے 5 بزرگ اور صالح لوگ تھے۔ یہ چونکہ نیکوکار لوگ تھے، اللہ کے محبوب تھے، تو جو ان کی قوم کے جو لوگ تھے، جب ان کی وفات ہو گئی، ان کی جب ڈیتھ ہو گئی، تو ڈیتھ کے کچھ دنوں کے بعد تقریباً صدی بیت گئی، تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور پھر ان کے جو موجودہ جو قوم کے لوگ تھے ان سے کہا کہ تم لوگ عجیب بھلے لوگ ہو، تمہاری قوم کے وہ فلاں بزرگ تھے، تم نے ان کو بھلا دیا، وہ بڑے اللہ کو محبوب تھے، برگزیدہ تھے، پہنچائے تھے، اور یہ تھے اور وہ تھے، تم ایسا کرو کہ ان کا اسٹیچو بناؤ، ان کی ہم شکل کا مورتی بناؤ، ٹھیک ہے، اسٹیچو مجسمہ بنا کر کے، جہاں یہ عموماً بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہیں پر اس کو نصب کر دو، اس کو گاڑ دو۔ دیکھیں، شیطان نے، ابلیس نے پہلے ان کو توحید سے پھیرنے کا پہلا زینہ اپنایا ہے، ابھی ان کو شرک میں داخل کرنے کا پہلا زینہ، اور یہی ایک نقطہ رکھیں کہ شرک میں داخل ہونے کا پہلا بنیادی نقطہ اور سبب نیکوکار اور صالحین کی محبت و عقیدت میں غلو کرنے سے ہوتا ہے۔ اس دھرتی پر سب سے پہلے شرک کی بنیاد جو پڑی ہے وہ یہیں سے پڑی ہے، اور سبب کیا تھا؟ جو اس وقت کے صالحین تھے، نیکوکار تھے، بزرگان دین تھے، اللہ والے تھے، محبوب برگزیدہ بندے تھے، ان کی محبت میں، ان کی عقیدت اور تعظیم میں انسانوں نے غلو کیا، ان کی اہمیت ان کے مقام کو ان سے بڑھا کر کے پیش کیا۔ تو شیطان اور ابلیس پہلے
یہی کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی تعظیم میں غلو کرنا سکھائے. اور آج آپ دیکھ لیں خصوصاً بر صغیر میں جتنے مزار ہیں، جتنے قبے اور قبر ہیں جو اونچی ہیں، جن پر وہ چادریں اور یہ اور وہ سب کے سب اسی محبت اور عقیدت اور تعظیم میں غلو کرنے کی وجہ سے ہیں. یہ سب کے سب شرک کے مظاہر ہیں، یہ سب کے سب شرک کے نشانات ہیں، یہ سب کے سب شرک کے اڈے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، بات ذرا کڑوی ہے لیکن چونکہ حق ہے تو حقانیت میں کڑواہٹ ہو جاتی ہے. اور اب میں اس کو کتنا نرم انداز میں کہوں تو پھر بھی وہ کڑوا لگے گا. کیوں؟ کیونکہ توحید میں کڑواہٹ ہوتی ہے. آپ نے سورہ زمر کی آیت کریمہ شاید پڑھی ہو. اللہ فرماتا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کے دلوں میں اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہ ہو تو ایک اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو وہ چڑھ جاتے ہیں، چی بجبی ہوتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، وہ نالا ہوتے ہیں، لان تان کرنے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کے در پہ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے مخالف ہو جاتے ہیں. کون لوگ؟ جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت نہ ہو، آخرت کے دن پر ایمان نہ ہو، تو ان کے سامنے اگر ایک اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو وہ چڑھ جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کا تذکرہ کیا جائے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کھل جاتے ہیں. میرے بھائی دوستو، توحید میں تھوڑی سی کڑواہٹ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق، آپ سے زیادہ با کردار، آپ سے زیادہ اچھا اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ اخلاق کے مجسم پیکر تھے، مگر پھر بھی جب توحید کی دعوت دینی شروع کی تو لوگوں نے مارنا پیٹنا، برا بھلا کہنا، جادو اور برے برے القاب سے نوازنا شروع کر دیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ توحید کی دعوت دینا یہ انبیاء کی دعوت ہے، یہ بڑی ذرا کڑوی دعوت ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک جگر کا اور توفیق کی بات ہے. اللہ نے آپ کو سننے کی توفیق دی ہے، مجھے کہنے کی توفیق دی ہے، یہ بہت بڑا اس کا فضل اور کرم ہے. اس کا اللہ جو ہے اس فضل اور کرم کو اس میں مزید جلا بخشے. تو میں کہہ رہا تھا کہ شیطان نے، ابلیس نے پٹی پڑھائی کہ یہ بڑے بڑے لوگ تھے، بزرگان دین تھے، اولیاء تھے، صالحین تھے، تو ایک کام کرو، ان کی ہم شکل اسٹیچو بنا کر کے اسی جگہوں پر نصب کر دو جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں وہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تم جب ان اسٹیچو کو، ان مجسموں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا، تو تم اللہ کا ذکر کرو گے، فکر کرو گے، عبادات میں منہمک ہو جاؤ گے، عبادات کا شوق بڑھے گا. دیکھو کیسی پٹی پڑھائی گئی. ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، خوشنما دعوے کیے جاتے ہیں، خوشنما نعرے دیے جاتے ہیں برائیوں میں لت پت کرنے کے لیے، کفر میں ڈھکیلنے کے لیے، شرک میں اڈیلنے کے لیے، یا اسی طرح سے ذات و گمراہی کے عمیق ترین گڈھوں میں جب ڈالنا ہوتا ہے، ڈھکیلنا ہوتا ہے، تو انسان ظاہری طور پر ایک خوشنما انداز میں آتا ہے، ایک سبز لباس میں آتا ہے، اور ایک خرخواہانہ انداز میں آ کر کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. ابلیس انسانی شکل میں آتا ہے، اپنے آپ کو ان کا خیر خواہ تصور کراتا ہے، ان کو یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ سے قریب رہو. اللہ سے قربت کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنے ان بزرگان دین کے مجسموں کو بناؤ اور جہاں پر وہ رہا کرتے تھے وہیں پر نصب کر دو. ان کو تم دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا، عبادات کرو گے، عبادات کا شوق بڑھے گا اور آپ کو عبادت کرنے کا مواقع ملیں گے. بخاری کے اندر ملتا ہے اسی کی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ جب ایک صدی بیت گئی، ایام بیت گئی، لمبا وقت ہو گیا، یہ لوگ جنہوں نے یہ مجسمے بنائے تھے، نصب کیے تھے، یہ مر گئے، سب ان کا مکمل طور پر اس دنیا سے چلے گئے. جب نئی نسل آئی تو شیطان پھر پہنچتا ہے ابلیس اور پھر ان کو پٹی پڑھاتا ہے، کہتا تم بھلے لوگ ہو، تمہارے آباء و اجداد تھے، تمہارے باپ تمہارے دادا تھے، وہ لوگ ان سے فریادیں کرتے تھے، ان سے حاجت روائی کرتے تھے، ان سے مشکل کشائی کرتے تھے، ان سے استغاثہ استعانہ کرتے تھے، ان سے استمداد کرتے تھے، ان کے پاس جا کر کے ماتھے ٹیکتے تھے، ان سے اپنی حاجت روائی کے لیے ان کے پاس جا کر کے مطالبے کیا کرتے تھے، ان کے در پر بیٹھا کرتے تھے. تم بڑے عجیب اور بھلے، تم بڑے عجیب لوگ ہو، عجیب تمہارا وتیرہ ہو گیا ہے. تو اس طرح سے اب دوسری نسل، جو پہلی نسل ختم ہوئی تو دوسری نسل کو پٹی پڑھائی
اب ان لوگوں نے پھر ان اسٹیچوؤں کے سامنے، ان مجسموں کے سامنے، ان بتوں کے سامنے جا کر کے اب وہی کچھ کرنا شروع کر دیا جو آج بدقسمتی سے امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد اس قسم کی برائی میں، جو شرک جیسی گندگی ہے، اس میں ملوث ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، انہوں نے کہا کہ ان کی قوم نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے صالحین کے بارے میں غلو کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور سب سے آخر میں آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے مذکورہ بزرگوں کے مجسمے کا خاتمہ کیا۔ آپ جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ لوگ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے، حج، صدقات وغیرہ کرتے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان بزرگوں اور بعض مخلوق جیسے ملائکہ، جیسے حضرت عیسیٰ، جیسے حضرت مریم اور دیگر جو ان کے اپنے بنائے ہوئے معبودان تھے، لات، منات، عزا وغیرہ، ان تمام کا تقرب بھی حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ان کے یہاں ان بزرگوں کو جو پکارتے تھے وہ سفارش کی امید کے ساتھ کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ ان کی رد نہیں کرے گا، تو اس امید کے ساتھ ان سے وہ سفارش کرنے کے لیے اللہ کے درمیان میں واسطے کے طور پر، وسیلے کے طور پر رکھا کرتے تھے۔ جو بیماری بدرجہ اتم آج بدقسمتی سے ہماری موجودہ جو نام نہاد مسلمانوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، میں اب اس بات کو یہیں روک دیتا ہوں، چاہے ایک دو جملے پورا کر لوں۔ کہتے ہیں کہ ان دوسرے نیک لوگوں کو واسطہ بناتے یہ کہتے تھے کہ ان کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان بزرگوں کی شفاعت کی ہمیں امید ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید فرمائیں اور لوگوں پر یہ واضح کر دیں کہ یہ تقرب اور یہ اعتقاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا یہ حق نہیں ہے، کسی اور کے لیے یہ حق مناسب نہیں ہے۔ میں اس آج کا درس یہیں پر بند کرتا ہوں، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا، سنا اور سمجھا ہے، اسے صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اسے مزید عام کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں خود توحید کو سمجھ کر، توحید کے تقاضے کو بھی سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ مولا ہمیں جب تک رکھ حالت توحید، حالت ایمان پر رکھ، مولا جب اٹھا تو حالت ایمان، حالت توحید پر اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب پھر ملیں گے تیسری قسط کے لیے پرسوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تیسری قسط میں بھی حاضر ہوں گے، خود بھی اور دوسروں کو بھی شریک کرنے کے مواقع فراہم کریں گے، جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہر خیر کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔